محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کی بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بر وقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا درس۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ارکان الصلاة وہی ستۃ، الاول تکبیر الافتتاح والثانی القیام۔ محترم طلباء کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرائط نماز کا بیان مکمل ہو چکا۔ آج مصنف رحمۃ اللہ علیہ آپ کو نماز کے ارکان کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ نماز کے دو طرح کے فرائض ہوتے ہیں، بعض نماز سے باہر اور بعض نماز کے اندر۔ تو جو فرائض نماز سے باہر ہوتے ہیں انہیں شرائط کہا جاتا ہے، ان کا بیان مکمل ہو چکا، اور جو فرائض نماز کے اندر ہوتے ہیں انہیں ارکان کہا جاتا ہے۔ آج اسی کو بیان فرمائیں گے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب ارکان الصلاۃ، باب ہے ارکان الصلاۃ، نماز کے ارکان کے بیان میں۔ وہیا اور نماز کے ارکان ستۃ، چھ ہے۔ الاول نماز کا پہلا رکن تکبیر الافتتاح، شروع کرنے کی تکبیر ہے۔ نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر افتتاح کہتے ہیں، کیونکہ اسی سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اسی سے نماز شروع ہوتی ہے، اس لیے اسے تکبیر افتتاح کہتے ہیں۔ اسے تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو کام حلال تھے وہ اب حرام ہو گئے۔ مثلاً باتیں کرنا پہلے حلال تھی لیکن اب حرام ہو گئی۔ اسی طرح کھانا پینا، چلنا پھرنا پہلے حلال تھا لیکن اب حرام ہو گئی۔ اسی وجہ سے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ تو تکبیر افتتاح اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اور تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہے جو پہلے حلال تھی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے قیام شرط ہے، لہٰذا اگر کسی نے جھکتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہہ دی تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ رکوع کے قریب ہے یا قیام کے قریب ہے۔ اگر وہ رکوع کے قریب ہے تو اس کی تکبیر درست نہیں، لہٰذا اس کی نماز بھی درست نہ ہوگی، اور اگر وہ قیام کے قریب ہے تو پھر اس کی تکبیر درست ہے، لہٰذا نماز بھی درست ہوگی۔ اب قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ قریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ تکبیر کہتے ہوئے اس قدر جھکا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں تک پہنچ رہی تھی تو یہ رکوع کی حالت کے قریب ہے۔ اس صورت میں اس کی تکبیر درست نہیں ہوگی، لہٰذا نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کی انگلیاں گھٹنوں تک نہیں پہنچ رہی تھی، گھٹنوں سے اوپر تھی،
تو پھر یہ قیام کے قریب ہے، حالت قیام کے قریب ہے، لہٰذا اس کی تکبیر درست ہوگی اور نماز بھی درست ہوگی۔ یعنی یا تو مکمل طور پر کھڑا ہو اور یا اس قدر کھڑا ہو کہ وہ حالت قیام کے قریب ہو، حالت رکوع کے قریب نہ ہو، کیونکہ قیام تکبیر کے لیے قیام شرط ہے۔ اگر کھڑے ہو کر تکبیر نہ کہی تو پھر اس کی نماز درست نہ ہوگی۔ والثانی، اور نماز کا دوسرا رکن القیام، وہ قیام ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بارے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صاحب کتاب تو اس کو ارکان نماز میں بیان فرما رہے ہیں، ارکان نماز میں داخل کر رہے ہیں، جبکہ صاحب ہدایہ نے اسے شرائط نماز میں بیان فرمایا ہے۔ شاید مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے ارکان نماز میں اس تکبیر کو داخل کیا کہ یہ دوسرے ارکان کے انتہائی قریب ہے، ورنہ یہ شرائط نماز میں داخل ہے۔ تفصیل انشاءاللہ بڑی کتابوں میں آئے گی۔ والثانی، اور نماز کا دوسرا رکن القیام، وہ کھڑا ہونا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو کھڑے ہونے کی قدرت ہو اور اس کے باوجود وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، قیام نہ کرے، تو پھر اس کی نماز درست نہ ہوگی۔ البتہ اگر اسے کوئی عذر ہو، یعنی وہ سخت بیمار ہو جس کی وجہ سے وہ قیام نہیں کر سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ فرائض اور واجبات کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں تک نوافل کی بات ہے تو اسے بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، البتہ ثواب کم ہوگا، آدھا ثواب ملے گا۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھے گا تو مکمل ثواب ملے گا، اگر بیٹھ کر پڑھے گا تو آدھا ثواب ملے گا، لیکن نماز اس کی درست ہوگی۔ اور فرائض میں بلا عذر بیٹھ نہیں سکتا، عذر ہو تو پھر بیٹھ سکتا ہے، لیکن بلا عذر بیٹھنا ممنوع ہے۔ اگر بلا عذر بغیر قیام کے نماز پڑھ لیا تو پھر نماز درست نہیں ہوگی۔ باب ہے ارکان الصلاۃ، نماز کے ارکان کے بیان میں۔ وہیا، اور نماز کے ارکان ستۃ، 6 ہے۔ الاول، نماز کا پہلا رکن تکبیر الافتتاح، شروع کرنے کی تکبیر ہے۔ والثانی، اور نماز کا دوسرا رکن القیام، کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔